اچھا ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ شاور سے جب انسان غسل کر رہا ہو تو اس میں ایک احتیاط مجتہدین نقل کرتے ہیں. دیکھیے عام طور پر وہ افراد کے جو کہ شاور سے غسل نہیں کرتے، مثلا بالٹی سے وضو کر رہے ہیں، لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، بہت سے جیسے بزرگ حضرات ابھی بھی شاور وغیرہ کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے. لیکن شاور سے جو مسلسل پانی بہ رہا ہوتا ہے، یعنی بالٹی سے اور برتن سے غسل کرنے والوں کے لیے ایسی کوئی احتیاط نہیں، وہ تو جس طرح سے وضو اپنا غسل کر رہے ہیں وہ ویسے غسل کرتے رہیں گے. اصل مسئلہ ہوتا ہے شاور سے. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر، یعنی مثلا جس وقت آپ شاور سے غسل کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو سر و گردن دھونا ہوتا ہے اور اس کے بعد نچلا دھڑ دھونا ہوتا ہے. نچلے دھڑ میں بھی کچھ فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں دائیں اور بائیں کا فرق ہے، پہلے دایاں دھوئیں گے دھڑ، پھر بایاں دھوئیں گے. تو یہ تینوں علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خود ہی نیت آپ نے کر لی کہ اب یہ میرا سر و گردن ہو گیا اور اس کے بعد اب میں جو ہے اب جو پانی ڈل رہا ہے خود بخود نیچے، یہ میں نچلا دھڑ دھو رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یا تو آپ کو شاور بند کر دیں یا اس کی دھار سے باہر آ جائیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ نچلا دھڑ دھونے کے لیے دھار کے نیچے جائیں یا شاور کو دوبارہ کھولیں. یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے. یعنی آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ شاور کے سلسلے میں احتیاط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یا تو شاور کو بند کریں یا اس کی دھار سے باہر آ جائیں. دھار سے باہر آنے پہ بھی میں نے سنا تھا، پتہ نہیں کسی جگہ ہوا تھا، خاتون چھلانگ مار کے دھار سے باہر آئی تھی تو گر گئی تھی، وہ ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی ان کی. تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں. یعنی بس یہ ہے کہ نارمل طریقے سے جس طریقے سے بھی ایک شاور بند کر دیں اور پھر دوبارہ کھول لیں نچلا دھڑ دھونے کے لیے. اچھا لیکن جو دیگر علماء ہیں، مثلا آیت اللہ شبیری زنجانی ہیں، آیت اللہ سعید الحکیم ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، ناصر مکارم شیرازی ہیں یا رہبر معظم ہیں، ان کے نزدیک یہ والی احتیاط نہیں، ان کے نزدیک یہ والی احتیاط نہیں ہے. اور یعنی اس کے نیچے ہی کھڑے کھڑے آپ چاہیں تو نیت اپنی کر سکتی ہیں. یعنی جو ان کے مقلدین ہیں کہ اب یہ میرا سر و گردن دھل گیا، اب میں نچلا دھڑ دھو رہی ہوں، اس کے لیے شاور کو بند کرنا یا اس کی دھار سے باہر نکلنا یہ ضروری نہیں. تو آیت اللہ سیستانی کے جو مقلدین ہیں، رہبر کے تو مقلدین کے لیے ویسے بھی احتیاط نہیں ہے. وہ اگرچہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ دو کام کرنے پڑیں گے، ان دونوں میں سے کوئی سا ایک. لیکن ان مراجع کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے، اگر سیستانی کے جو تقلید میں ہیں وہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں گے، اسحاق فیاض یا سعید الحکیم کی طرف، کیونکہ وحید خراسانی بھی احتیاط واجبی لگاتے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کے مقلدین ان مراجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اچھا بعض اوقات اس کی تو ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کسی جسم کو اپنے پاک کرنے میں یا چیز کو پاک کرنے میں بھی یہی والا مسئلہ آ سکتا ہے. مثلا آپ پانی آپ ڈال رہی ہیں اور مسلسل پانی تو آپ یہ نہیں کر سکتے، جیسے کسی چیز کو مثلا پیشاب کے کپڑے کو 2 دفعہ دھونا ہوتا ہے تو آپ نے خود ہی نیت کر لی کہ یہ 1 دفعہ ہو گیا اور پھر اب یہ دوسری دفعہ ہو گیا. یعنی کوئی بھی چیز بھی اگر آپ پاک کر رہی ہیں، کوئی برتن یا کوئی اور اس طرح کی چیز، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بس خود ہی نیت کر لیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ پائپ ہٹائیں یا نل کے نیچے سے اس کو نکالیں اور پھر دوبارہ اس کے نیچے لے کر جائیں. اس طرح سے یہ 2 بنے گا. تو بہرحال اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی سابقہ ہوتی رہی ہو، یعنی اس طرح کا کسی نے خیال نہیں کیا جبکہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ ضروری تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس میں یہ ہوگا کہ اگر اب بھی ہم شبیری زنجانی، سعید الحکیم یا اسحاق فیاض میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کر لیں تو سابقہ تمام ہمارے غسل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آئندہ بھی ٹھیک رہیں گے. یعنی بس اس کے نیچے ہی کھڑے کھڑے ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ ہمارا سر و گردن ہو گیا اور یہ ہمارا نچلا دھڑ اب ہم دھو رہے ہیں.
اگر آیت اللہ تو پھر آپ اسی پر رہیں. بلکہ ہاں نہیں پچھلی پھر باطل ہو جائیں گی. وہ آپ کو ان سے جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ممکن ہے وہ بھی آپ کو دہرانی پڑے. یعنی اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ کے جو اس کا مطلب ہے کہ غسل باطل ہے. رجوع کر لیں گے تو پچھلے تمام غسل بھی صحیح ہو جائیں گے اور نمازیں وغیرہ بھی صحیح ہو جائیں گی. یعنی یہ جو رجوع کرنے کے بعد پچھلی تمام چیزیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں اس مسئلے کے تحت, اور آئندہ بھی ٹھیک رہتی ہیں کیونکہ آپ کا نیت رجوع اس آئندہ کے لیے بھی ہوتی ہے. تو آئندہ کے لحاظ سے بھی یہی مسئلہ ہوگا. اچھا, غسل میں نچلے دھڑ کے اندر دائیں اور بائیں کا جو مسئلہ ہے, آقا سیستانی اور آیت اللہ خوئی وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, نچلے دھڑ جب دھو رہے ہیں تو پورا نچلا دھڑ ایک ہی شمار ہوتا ہے. البتہ احتیاط یہ ہے, بہتر یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ دائیں اور بائیں کر لیں. اس میں بھی پہلے دایاں حصہ دھوئیں, یعنی جسم کے نچلے دھڑ کے 2 حصے کر لیں. تو یہ والا جو مسئلہ اگر کوئی اس طور پہ یہ کرنا چاہ رہا ہے یا کسی ایسے مرجع کی تقلید میں ہے کہ جو کہ شاور سے غسل کی اس احتیاط کا بھی قائل ہو اور یہ نچلے جسم کے جو 2 حصے کیے جاتے ہیں اس کا بھی قائل ہو, تو پھر اس کو یہی والی چیز دائیں اور بائیں کے اندر بھی کرنی پڑے گی. یعنی پہلے سر و گردن دھونے کے بعد شاور کو بند کرے یا دھار سے باہر نکلے, پھر دایاں جسم دھوئے آدھا, یعنی جو دائیں طرف کا حصہ ہے وہ دھوئے, اور پھر اس کے بعد شاور کو بند کرے یا پھر اس کی دھار سے باہر نکلے اور اس کے بعد پھر بایاں جسم دھوئے. تو آیت اللہ خمینی, امام خمینی جو تھے, اور آیت اللہ علی خامنہئی, وہ کہتے ہیں کہ نچلا دھڑ کے جو ہے اس میں 2 حصے کیے جاتے ہیں. لیکن آپ نے جیسے کہ سنا کہ رہبر معظم تو ویسے بھی اس میں اس کے قائل نہیں ہیں, تو نچلے دھڑ تو ویسے ہی رائٹ اور لیفٹ کر کے ان کے نزدیک دھویا جائے گا. لیکن یہ والی احتیاط ضروری نہیں, اس کے فقط قائل آیت اللہ سیستانی ہے, وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر ہے, اور احتیاط واجب میں بھی ان مراجع کی طرف رجوع کر لیا جائے تو غسل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, یہ جو شاور لگا ہوتا ہے جسے شاور ہیڈز کہتے ہیں, یہ بی بی سی نے بھی اس پہ ایک نیوز دی تھی, اور جو نیشنل اکیڈمی آف سائنسز ہے جو کہ ٹاپ 100 کے اندر آتی ہے اداروں کے اندر, یونیورسٹیز وغیرہ میں, ان کی بھی ایک رپورٹ یہ آئی تھی کہ جو شاور ہیڈز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سے, کیونکہ اس کی صفائی کا تو کوئی انتظام عام طور پر ہوتا نہیں, تو اس میں بہت سارے جراثیم وغیرہ آ کر چپک جاتے ہیں. لیجونیلا کے نام سے ایک مائکو بیکٹیریا ہے, وہ اس کے اندر گرو ہوتا ہے, پھر یہ ناک کے ذریعے یہ پھیپڑے میں جا کے نیمونیا بھی کاز کر سکتا ہے, اور ریسپریٹری جو بیماریاں ہیں, انفیکشنز وغیرہ ہیں سانس کی نالی کی, وہ بھی کرتا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے جیسے کووڈ وغیرہ اور یہ سب کچھ بھی, ظاہر آدمی ہر سانس کی ہر تکلیف یا انفیکشن سے انسان پریشان ہوتا ہے, دماغ اسی طرف جاتا ہے. تو اس میں بہرحال ایک خطرہ اس بیماری کا ہوتا ہے شاور کے ذریعے, کیونکہ شاور ہر وقت بس اس کے اندر وہ نمی جگہ رہتی ہے, تو وہاں پر کیونکہ اس کی صفائی کا اندر سے انتظام نہیں ہوتا ہے شاور ہیڈز کا, تو اس میں جراثیم آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کھولتے ہیں اور آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ انفیکشن کاز کر سکتے ہیں. کوئی بوڑھا ٹائپ کا آدمی جس کی امیونٹی لیول کافی کم ہے تو اس کو نیمونیاز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اگر کہا جاتا ہے کہ اگر ہر 3 مہینے میں ایک دفعہ ایک معمولی سے ایک پروسیجر اگر گھر کے اندر ہی کر لیا جائے, وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایک تھیلی سی اس کے اوپر باندھ دی جائے, اور اس تھیلی کے اندر پہلے سے کچھ آپ لیمو وغیرہ نچوڑ دیں, کچھ نمک وغیرہ ڈال دیں, اور اس کے بعد آگے سے بند کر کے پیچھے سے پانی کھول دیں, اور 2 گھنٹے تک تقریباً اس طرح سے رکھیں. تو یہ جتنے بھی اس کے اندر لیجونیلا جو جراثیم ہیں, جو مائکو بیکٹیریا وغیرہ ہیں, وہ کل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ تھیلی کو پھاڑ دیں اور یہ پانی نکل جائے گا. تو اس طرح سے ہر 3 مہینے میں یہ ڈس انفیکٹ ہو جائے گا, یعنی اس کی آپ نے ایک لحاظ سے اس کو صاف کر دیا اس کو. یہ ایک دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ تھیلی کے اندر تھوڑا سا جو وینیگر ہوتا ہے, یہ سرکہ, یہ آپ اس کے اندر ڈال کے اور اس کے اوپر اس طرح کہ جو شاور ہیڈ کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر ڈپ ہوا رہے, اور 2 گھنٹے تک صرف اس کو اس طرح سے رکھیں. اس کے بعد اس کو کھول دیں اور اس کے بعد پانی نارمل طریقے سے چلائیں, تو جتنے بھی جراثیم وہاں پر جمع ہو گئے ہوں گے وہ سارے کے سارے کل ہو جائیں گے, اور آپ کا یہ ڈس انفیکٹ ہو جائے گا. پھر 3 مہینے بعد دوبارہ اس کو کر لیں, تو اس سے یہ جراثیم لگنے کا اور یہ جو سانس کی کوئی بیماری ممکنہ ہو سکتی ہے اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے اتنا فرق ہو جائے گا, بلکہ کافی اس کی
کنڈیشننگ بھی ہو جائے گی شاور وغیرہ کی. تو یہ والا پلمبنگ کا کام بھی ہم نے آپ کو تھوڑا بہت سکھا دیا ہے یہاں پہ مسائل فقہ کے ساتھ ساتھ.